قرآن پاک میں صدیق کا لفظ بھی 2 مرتبہ آیا ہے. صدیق ویسے تو عربی میں دوست کو کہتے ہیں تو ساڈا ایک برا صدیق ٹوٹ گیا سوتی ہے جیتے، تو کیونکہ وہاں صدیق دوست کو عربی میں بولا جاتا ہے تو ہر بندہ کہ یا صدیق یا صدیق کہتا ہے یار میرا بنا پروٹوکول ہے سارا میں میرا نام ہے. بہرحال قرآن پاک میں صدیق کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے صدیق اور ایک اخروی اعتبار سے صدیق. کہ دنیاوی اعتبار سے کیا کہ انسان جیسے اپنے سگے بہن بھائیوں کے گھر میں جا کر اپنے والدین کے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے بغیر ان کی اذن کے، بغیر ان کی اجازت کے، ایسے قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کا گہرا تعلق ہو تو وہاں بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک اسی دوستی سب رہنا اگے کچھ اور ہی کام ہوا ہوتا ہے، وہ والی دوستی نہ ہو. جیسے ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا تو دوسرے بچے کی کھانے ہو، کہنا زہر کھانے، کہنا ساڑھے پاس زندہ رہا کیسے کی کرنا ہے، ایسے بھی پھر زہر ہی کھانے. ایک اس طرح کی دوستی. وہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا تو اوپر سے ایک آدمی آ گیا، آ کے کہنے لگا، اس نے جلدی جلدی روٹی تو چھپا لی، روٹی شہد کے ساتھ کھا رہا تھا، شہد نہ چھپا سکا. اس کو تکلفاً پیش کیا کہ آپ کھانا پسند کریں، کہتے آپ اتنے پیار سے کہہ رہے کیوں نہیں کھائیں گے، 1 چمچ 2 چمچ 8-10 چمچ کھا لیے. کہنے کا بھائی جان شہد دل کو جلاتا ہے، کہنا میرے لیے تیرے دل کو جلا رہا ہے جس کا شہد ختم ہو رہا ہے. تو بہرحال ایک ہے اس طرح کا کھانا، ایک ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے صدیق کا لفظ ایک دنیاوی دوست کے اعتبار سے اور ایک اخروی دوست کے اعتبار سے. ولا صدیقکم سورہ نور کے اندر بیان فرمایا کہ تمہارے جو دوست ہیں وہاں پر جگری دوست جسے کہتے ہیں یا اپنائیت والا، تو وہاں یہ تکلفات ہیں جو موجود ہو وہاں آپ بغیر اجازت کے بھی کھا سکتے ہیں، بغیر دعوت کے بھی کھا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے آخرت کے اعتبار سے جو دوستی کا معاملہ ہوگا، فما لنا من شافعین، وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ولا صدیق حمیم، اور کوئی اچھا دوست نیک دوست نہیں ہوگا. وہاں انسان افسوس کرے گا، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش مجھے یہ موقع دوبارہ مل جاتا اور مل جائے تو میں ایمان والوں میں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے آتا. لیکن وہاں افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا جملے پہ غور کیجیے گا، شروع میں لفظ فرمایا فما لنا من شافعین. شافعین عربی کا قاعدہ ہے کہ یا نون آخر میں آ جائے یا واو نون آ جائے تو یہ جمع کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. جیسے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، واو نون آ رہا ہے. مومنون، مومنون کے آخر میں کیا ہے؟ واو نون. ایسے یا نون بھی جمع کے آخر میں بولا جاتا ہے. تو یہاں غور فرمائیں گے فما لنا من شافعین، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. آگے فرمایا ولا صدیق حمیم، پیچھے صیغہ لائے جمع کا. اللہ جل جلالہ فصاحت اور بلاغت یہی کہتے ہیں کہ آگے بھی جمع کا ہی آنا چاہیے. جیسے روٹین چل رہی ہے تو وہی چلنی چاہیے، لیکن آگے جمع کی بجائے مفرد کا صیغہ، واحد کا صیغہ لائے گئے. تفسیر بیضاوی میں بڑا عجیب نقطہ لکھا، اللہ ان مفسرین کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے ہم تک کیا کیا نقاط پیش کیے قرآن و حدیث کی روشنی سے. فرمایا صدیق واحد کا لفظ لا کے یہ بتایا کہ صدیق صدق سے نکلا ہے. صدق کہتے ہیں سچائی کو. سچے دوست بہت تھوڑے ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر، اس لیے واحد کا صیغہ اللہ نے بیان فرمایا یہاں پر کہ اچھے دوست، سچے دوست بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے واحد کا صیغہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اچھے دوست کو نہیں ملتے، بڑے مقدر والوں کو ملتے.